अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। हम टैक्सी में बैठे शाहपुर कॉलोनी जा रहे थे। रास्ते में तालूत ने कहा, अब हम वापस सेठ की कोठी पर नहीं जाएंगे, हमें किसी उम्दा से होटल में क्याम करना होगा। अब्दुल भाई, तुमने कोठी के लिए किसी से बात की? अरे आपके पास से जाने के बाद हम चारों तरफ घूमता पड़ा। एक बहुत आलीशान कोठी के लिए ब्रोकर से बात की। कल कोठी दिखाएगा सेठ, बड़ा फर्स्ट क्लास कोठी है, एकदम फिटफाट। खूब। कल एक कार भी खरीदनी है, जरूरत तो होगी। ठीक बोला राना साहब, ठीक बोला। अब्दुल भाई खुशी से दांत निकाल कर बोले, बड़ी मोटी आसामी हाथ लगी थी, वारे न्यारे हो गए थे, और क्या चाहिए था। थोड़ी देर के बाद टैक्सी शाहपुर कॉलोनी पहुंच गई और फिर अब्दुल भाई ने उसे रुकवा लिया। अब्दुल भाई ने किराया भी अपनी जेब से ही अदा किया था। आखिर को उस कंपनी का मैनेजर था जो अभी कायम नहीं हुई थी। चंद मिनट के बाद हम एक अफलास ज़दा मकान के सामने रुक गए, जिसके दरवाजे पर टाट का पर्दा झूल रहा था। पर्दे की मौजूदगी कम अज कम मकीन की जहनियत की अक्कासी करती थी, ख्वाब वो टाट ही का था। अब्दुल भाई ने दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हात के बाद एक गोल मटोल सा बच्चा बाहर निकल आया। धुले हुए मामूली लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर नूरी की झलक दिखाई देती थी। ए, नूरी को मिलने को मांगता बाबा, नूरी को बोलो राना साहब आया है। जी तशरीफ लाइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, बच्चे ने कहा और बड़े सलीके से पर्दा हटा दिया। पहले अब्दुल भाई ऊंट की तरह मुंह उठाए अंदर दाखिल हुए। वो इस घर में आना जानते थे। उनके पीछे हम दोनों भी झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गए। छोटे से मकान का एक कमरा था, सामने छोटा सा दालान था और दालान ही को सिटिंग रूम बनाया गया था। सरकंडों के दो मुंडे, एक गोल मेज और एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर सफेद चादर थी। दालान के सिरे पर एक सादा से लिबास में मलबूस बूढ़ा जो आंखों से अंधा था खड़ा था। उसके होंठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट थी। वो टटोल कर एहतियात से आगे बढ़ा। आइए आइए नूरुन्निसा बेटी, नूरुन्निसा बेटी, मेहमान आ गए। आई अब्बा मियाँ, नूरी की आवाज़ सुनाई दी और वो मुस्कुराती हुई दालान में आ गई। बिल्कुल सादा, किसी आराइश से ना आशना। आंखें शायद बावर्ची खाने के धुएं से सुर्ख हो गई थीं। चेहरे पर एक आध जगह कालक भी लग गई थी। उसने हम सबको सलाम किया था और फिर वो हमारे करीब आई और सबसे पहले मेरा हाथ पकड़कर बूढ़े के हाथ में देते हुए बोली, अब्बा मियाँ, ये गोल्लर भाई हैं। शायद गोल्लर पर वो झिझकी थी। तालूत मुस्कुराहट न रोक सका और उस वक्त मेरी शरारत मुझ पर ही उलट गई। बूढ़े ने मेरा हाथ टटोला, शायद वो इस हाथ से कोई अंदाजा लगाना चाहता था। फिर उसने गर्म जोशी से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मियाँ, और ये नवाब अजीजुद्दीन है। इस बार नूरी ने तालूत का हाथ पकड़कर बूढ़े के हाथ में दे दिया। अल्लाह ताला मर्तबा बुलंद करे, बूढ़े ने कहा। अपने अब्दुल भाई भी साथ हैं। नूरी बोली, ओ अब्दुल भाई, बड़ा करम किया मियाँ, बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठिए। ए लो, करम सरम काए का साला। राना साहब बोला, हम इन्हें इधर ले आया। अब्दुल भाई ने भी अपने तौर पर इनकसारी बरती। हम दोनों मुंडों पर बैठ गए। नूरी की आंखों में अजीब से तासुरात थे। ना जाने वो हमारे चेहरों से क्या अंदाजा लगा रही थी। शायद जानना चाहती हो कि हमें यहाँ आकर कोई मायूसी हुई है। बूढ़ा भी अब्दुल भाई के साथ चारपाई पर बैठ गया और फिर बोला, मियाँ, मेरे दो बच्चे हैं, नूरुन्निसा और सफ्तर। सफ्तर की माँ का इंतकाल हो चुका है। मेरी आंखें भी एक हादसे में चली गईं और जब मैं किसी काबिल ना रहा तो नूरुन्निसा ने मर्द बनकर इस घर की जिम्मेदारी संभाल ली। खुदा इसे खुश रखे। मैंने महसूस किया बूढ़ा अपनी बेटी का नाम बड़े एहतराम से लेता है। हम दोनों इस माहौल से बहुत मुतासिर हुए थे। हाँ चाचा, एक्स्ट्रा लोगों को काम किधर मिलता है, साहब लोगों का मर्जी का बात है, और अपना रुई वाला, ये तो साला एकदम हरामी है। अभी नूरी को नौकरी से निकाल दिया, पन ये साला बाबू खान का हरामीपन है। वो सेठ को बोला, नहीं तो सेठ नूरी को नहीं निकालता। अब्दुल भाई ने कहा, तो नूरुन्निसा बेटे, मेरा मतलब है। बूढ़ा खुश होंठों पर जुबान फेर कर खामोश हो गया। नूरी का चेहरा भी जर्द हो गया था। शायद उसने भी ये खबर घर में नहीं सुनाई थी। अरे देखो, चाय वगैरह तैयार हो गई होगी, बूढ़े ने खुद को संभालते हुए कहा, और नूरी की मुश्किल किसी हद तक हल हो गई। वो चाय लेने चली गई। बाबू खान को भी तो निकाल दिया गया। मैंने इस मौजू को आगे बढ़ाया। अरे हाँ, वो भी खल्लास हो गया। अब्दुल भाई हंस पड़ा। बाबू खान का नूरुन्निसा से झगड़ा हो गया था। बूढ़े के चेहरे पर तजस्सुस उभर आया। पता नहीं। अब्दुल भाई की बजाय मैं जल्दी से बोल पड़ा, खैर अल्लाह राज़िक है। बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और फिर इधर उधर की बातें करने लगा। उसने राना अजीजुद्दीन से उनके बारे में पूछा था। फिर नूरी चाय ले आई।
اس کے ساتھ ہی پھل اور بسکٹ بھی تھے۔ اس نے گھریلو لڑکیوں کی مانند چائے بنا کر ہمیں دی اور پھلوں وغیرہ کی پلیٹیں پیش کیں۔ بوڑھا بھی شریک تھا۔ صفدر کا کہیں پتہ نہیں تھا، شریف لوگ حالات کا شکار۔ میں نے دل میں سوچا، نوری نے سیٹھ سے 10 روپے ادھار مانگے تھے، سیٹھ نے اسے 2 روپے دیے۔ نہ جانے بیچاری نے یہ سب کچھ کہاں سے کیا ہوگا۔ ویسے اس وقت عبدالبھائی کی بات بات میں مداخلت کھل رہی تھی، اس لیے میں نے اسے بھگانے کا فیصلہ کر لیا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عبدالبھائی سے کہا، عبدالبھائی آپ کے سپرد ایک کام کیا گیا ہے۔ ہو بولو گولر بھائی، حکم کرو۔ عبدالبھائی مستعدی سے بولا، کمرہ بک کرا لیں، پہلے سے انتظام ضروری ہے، اور ہاں رات کو 8 ساڑھے 8 بجے آپ ہمیں لینے آ جائیں، بس اب آپ چلے جائیں۔ اچھا جی، اپن چلے۔ عبدالبھائی فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر وہ سلام کر کے نکل گئے۔ عبدالبھائی کے نکل جانے کے بعد بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ضرور محترم، میں نے کہا۔ یہ سیکٹری صاحب کا نام سمجھ میں نہیں آیا۔ گولر بھائی، کیا آپ؟ بڑا اچھا سوال کر کے آپ نے میری ایک مشکل حل کر دی ہے محترم بزرگ۔ رانا عزیز الدین دراصل میرے دوست ہیں، میں ان کا سیکٹری قطعی نہیں ہوں۔ ہم دونوں یوں ہی سیر کو نکلے تھے کہ یہ عجیب و غریب لوگ ٹکرا گئے اور میں تفریحاً گولر بھائی بن گیا۔ میرا نام سلیم احمد ہے۔ رانا صاحب کو یہ انوکھے لوگ دلچسپ معلوم ہوئے کیونکہ انہوں نے زندگی پہاڑوں میں گزاری ہے، اس لیے ہم ان میں شریک ہو گئے۔ بڑے میاں ہنس پڑے۔ نوری بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ چند منٹ سب مسکراتے رہے، پھر بڑے میاں بولے، مجھے بھی ان لوگوں سے الجھن ہوتی ہے، لیکن بس جب نورالنساء نوری بن گئی تو ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں بوڑھے کی آواز لرز گئی۔ نورالنساء نے اس لائن کا انتخاب کیوں کیا ہے محترم؟ طالوت نے پوچھا۔ بیٹے، انسان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن مجھے اپنے معبود سے یہ شکوہ ہے کہ اس نے میرے گناہ کی سزا صرف مجھے کیوں نہ دی۔ میرے بچے کیوں میرے گناہ کا شکار ہو گئے؟ میرا کوئی وسیلہ نہیں تھا میاں، صرف آنکھوں سے معذور ہونا تو کوئی بات نہیں تھی، مزید بیماریاں بھی حملہ ہو گئیں۔ نورالنساء نے گھر کے ماحول میں پرورش پائی تھی، باہر کی دنیا کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کوئی گناہ کیا، اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ نورالنساء کو میری مرضی کے خلاف راستہ اختیار کرنا پڑے۔ لیکن مجھے یقین ہے میرے بیٹے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا جس کی پاداش میں نورالنساء کے ذریعے میری پیشانی داغدار ہو جائے، اس لیے میں نے پورے اعتماد کے ساتھ اسے آزادی دے دی۔ نوری کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے، جن کا اسے جو ہی احساس ہوا اس نے انہیں خشک کر لیا۔ جس لائن میں نوری نے قدم رکھا ہے محترم، اس میں غلط لوگوں کی بہتات ہے۔ نوری ایک شریف لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماحول اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، ایک درخواست کروں گا میاں، اگر مان لو تو بڑا احسان ہوگا۔ فرمائیے فرمائیے، طالوت جلدی سے بولا۔ نورالنساء کو نوری صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جو جذبات سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ جب لوگ نورالنساء کو حقارت سے نوری کہتے ہیں تو میرے دل پر گھونسا لگتا ہے۔ آپ لوگ گفتگو سے نیک اور شریف معلوم ہوتے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ اسے نوری نہ کہیں۔ ہم آپ کی خواہش کا احترام کریں گے محترم۔ کیا ہم انہیں نور کہہ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نام میں اپنائیت ہے۔ شکریہ، لیکن آپ کو یہ احساس کیوں کر ہوا کہ ہم لوگ شریف ہیں؟ اس کے جواب کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں، میں خدا سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ میری نورالنساء کو برے لوگ نہ ٹکرائیں، اور نہ جانے کیوں بعض اوقات مجھے اپنی دعاؤں پر اعتماد سا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے چند لمحات کی اجازت دیں، نورالنساء نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بڑے میاں کے چہرے پر چند سوال ابھر آئے، لیکن وہ انہیں آخر تک زبان پر نہ لا سکے۔ نوری کبھی باورچی خانے میں جاتی اور کبھی ہمارے پاس آ بیٹھتی۔ صفدر بھی آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے اور ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتا ہے، اور جب نورالنساء باجی گھر پر ہوتی ہیں تو خوب محنت سے اسے پڑھاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے کھلونے بالکل پسند نہیں ہیں، ہاں کہانیوں کی کتابیں وہ شوق سے پڑھتا ہے، جو کبھی کبھی نورالنساء باجی لا دیتی ہیں۔ یہ کسی طور ایک ایکسٹرا گرل کا گھرانہ نہیں تھا، نہایت شریفانہ ماحول، اور اوپر سے بابو خان کی ضلالت، نوری کی لجاجت، کیسی متضاد باتیں تھیں۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، خاصے لوازمات تھے۔ نہ جانے نوری نے یہ سب کچھ کہاں سے کیا تھا، تاہم اس کا گھر تھا، اس لیے اس سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ پھر عبدالبھائی آ گیا۔ نوری نے اسے بھی کھانے کی پیشکش کی اور عبدالبھائی بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا کہ دلشاد میں ہمارے لیے کمروں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس نے کمروں کے نمبر وغیرہ بھی بتائے تھے۔ چلتے ہوئے میں نے 100 روپے کا ایک نوٹ صفدر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، صفدر میاں، یہ تمہاری مٹھائی کے لیے اور کہانیوں کی کتابیں ادھار۔ سلیم بھائی، نوری نے آہستہ سے کہا، اس بچے نے اتنا بڑا نوٹ کبھی نہیں دیکھا۔
دینا چاہتے ہیں تو اس کی حیثیت کے مطابق دیں۔ نور، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو کہ میرا اس فلمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی میری شخصیت پر گندگی کی اتنی طے نہیں چڑھی کہ میں مخلص اور نیک لوگوں کو ان کی قیمت ادا کر سکوں۔ ہاں، دل کی کوئی خواہش پوری کرنے کو جی ضرور چاہتا ہے۔ اگر ضروری سمجھو تو صفدر کو یہ پیسے رکھ لینے دو۔ ہاں، اگر مجھے کوئی مقام نہیں دینا چاہتی تو میں مجبور نہیں کروں گا۔ نوری مجھے دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لی۔ اب اجازت دیں محترم، جب تک اس شہر میں ہیں حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے بیٹے؟ میں تو یوں بھی اندھا آدمی ہوں، کہیں جا نہیں سکتا، بس گھر میں پڑا رہتا ہوں۔ اگر کوئی آ جائے تو میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تب تو ہم روز حاضر ہوں گے، طالوت نے کہا، بڑی خوشی سے۔ یہ جھونپڑا تمہیں خلوص سے مالا مال ملے گا، بڑے میاں نے کہا۔ نور، میں نے آہستہ سے کہا۔ جی، وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی، اس لیے سرگوشی میں بولی، اگر اس قابل سمجھو تو کل دن کو 10 بجے دلشاد میں آ جاؤ۔ تمہارے شہر میں اجنبی ہیں، اس لیے بعض معاملات میں تم سے کچھ مشورے کرنے ہیں۔ میں حاضر ہو جاؤں گی، وعدہ؟ جی، اس نے جواب دیا۔ اور پھر ہم بزرگ سے مصافحہ کر کے اور صفدر کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل آئے۔ عبدل بھائی ایک ٹیکسی پکڑ لایا اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر دلشاد چل پڑے۔ راستے بھر ہم خاموش رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ایک خوبصورت ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ عبدل بھائی نے کرایہ ادا کیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ ہوٹل در حقیقت عالی شان تھا۔ کشادہ ایئر کنڈیشنڈ کمرے رہائش کے لیے بہت عمدہ تھے۔ ہم نے انہیں پسند کیا اور پھر طالوت نے مزید 5000 روپے نکال کر عبدل بھائی کو دیے۔ آپ اپنی جیب سے ہمارے اخراجات نہ کریں عبدل بھائی، یہ رکھ لیں اور جب ختم ہو جائیں تو بے تکلفی سے مانگ لیں۔ ہو جی، آپ نے 10,000 جو دیے تھے، عبدل بھائی نروس ہو کر بولے۔ وہ آپ کے تھے عبدل بھائی، ہمارے دوسرے اخراجات ہمارے ذمہ، آپ کا ان سے کیا تعلق؟ خادم ہوں سرکار، خدا قسم، ہمیشہ وفادار پائیں گے، عبدل بھائی لرزتے ہوئے بولے۔ اور عبدل بھائی دفعتاً طالوت بولا، جی سرکار۔ روشیلا کا فون نمبر کیا ہے؟ طالوت نے اچانک پوچھا اور میں چونک کر طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ طالوت کو اسی کا خطرہ تھا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ عبدل بھائی کا بتایا ہوا نمبر نوٹ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے عبدل بھائی، اب آپ آرام کریں، کل کا کیا پروگرام ہے؟ جیسا حکم کریں رانا صاحب۔ عبدل بھائی سراپا نیاز تھے۔ کل آپ سارے کام کر کے آئیں، کوئی عمدہ گاڑی، کوٹھی اور دفتر کا فوری طور پر بندوبست نہ بھی ہو سکے تو 1 آدھ دن دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہم ہوٹل سے اس وقت تک کہیں نہیں جائیں گے جب تک آپ کا فون نہ آئے۔ سودا ہو جائے تو موٹر کمپنی کے ملازم کو ساتھ لیتے آنا، ادائیگی کر دی جائے گی۔ کسی ڈرائیور کا بھی انتظام کر لینا۔ میں خود بھی کار چلا سکتا ہوں جی، خدا قسم، ایک دم فرسٹ کلاس والا۔ خیر، پھر بھی ڈرائیور کی ضرورت تو ہوگی، تلاش کر لیں گے سرکار، عبدل بھائی نے کہا اور پھر وہ سلام کر کے چلا گیا۔ تب طالوت مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اب سناؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن پہلے حضور سے ایک سوال کروں گا۔ اس کا جواب نہیں ملے گا، طالوت نے کہا۔ آخر کیوں؟ ہاں، انسان ہوں، بس بہرحال وہ اس مصرف کے لیے کیا بری ہے۔ اور پھر اس بیچاری کو روئی والا سے کچھ نہیں ملا۔ اوہو، ابھی تھوڑی دیر قبل تو اس کے بارے میں تم دوسرے انداز سے سوچ رہے تھے، اس بات پر تاؤ کھا رہے تھے کہ اس نے سیٹھ کے ساتھ مل کر تمہیں پھانسنے کی کوشش کی۔ دراصل عارف، میں نے اس کے ایک جملے پر غور کیا جس نے میرے اندر لچک پیدا کر دی۔ یعنی اس نے کیسے انوکھے انداز میں کہا تھا کہ میں تو بازار میں سجی ہوں، آپ لوگوں سے بنا کے نہ رکھوں تو کیسے گزارا ہوگا؟ ہاں، مجھے یاد ہے۔ نوری کو تھرکتے دیکھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کا دوسرا رخ ایسا عجیب ہوگا۔ میرا خیال ہے وہاں دوسری ایکسٹرا لڑکیاں بھی تھیں، ہم نے کس کی طرف توجہ دی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ممکن ہے روشیلا کی بھی کوئی کہانی ہو۔ نہیں بھی ہے تو یہاں اس ہوٹل میں اسے مدعو کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے طالوت۔ ہاں، روشیلا اور نوری کا فرق میں تمہارے سامنے واضح کر دوں۔ روشیلا کے ساتھ اگر حادثات بھی ہوئے تو اس نے ان حادثات کو قبول کر کے خود کو فروخت کر دیا۔ نوری بھی حالات سے لڑ رہی ہے، ممکن ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا سٹیج آ جاتا جب وہ روشیلا بن جاتی۔ ہاں، یہ نمایاں فرق ہے، لیکن ہم اسے روشیلا نہیں بننے دیں گے، پوری کوشش کریں گے۔ مگر یار، کیسی انوکھی بات ہے، ہمیں ایسے ہی لوگ ٹکراتے ہیں، خوددار اور معزز قسم کے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ، لطف بھی اسی میں ہے۔ اب ان نور النساء عرف نوری عرف نور خاتون کو شیشے میں اتارنے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ طالوت نے کہا۔ کل 10 بجے بلایا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے ڈرامہ بولنا پڑے گا، امید ہے کامیابی ہو جائے گی۔ بہرحال اب یہاں کچھ عرصہ قیام کا فیصلہ کیا ہے تو پھر کیا حرج ہے؟
कोई हर्ज नहीं, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर मुझे घूरते हुए बोला, वैसे तुम्हारे अंदर एक बड़ी खराबी है। वो क्या? तुम महबूबाओं के बजाय बहनें दरियाफ्त करने के आदी हो। यार मैं चाहता हूं तुम भी एक महबूबा पाल लो ताकि मेरे प्रोग्रामों में रखना अंदाजी ना हो, तालूत ने कहा। खैर इसी लाइन में रहे तो मेरा काम भी कहीं ना कहीं बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे किसी प्रोग्राम में रखना अंदाजी तो नहीं कर रहा। कर तो रहे हो। अब अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं जरा टेलीफोन पर रोशीला से प्यार मोहब्बत की 2-4 बातें कर लूं। चला जाऊंगा दोस्त, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि कम से कम फोन पर तुम मुझसे गुफ्तगू मेरे सामने ही करो। तालूत मुझे घूरता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, लेकिन तुम शादाना का दोशाला मेरे पास रख कर जाओगे। क्यों? तुम खुद समझ सकते हो, पहाड़ियों पर तुमने बदमाशी का सबूत दिया था। नहीं मेरे दोस्त, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक शरीफाना मुआहदा भी है, कभी किसी की काबिल एतराज खलवत में दाखिल न होंगे। वादा? तालूत ने मेरे लफ्ज काबिल एतराज पर गौर नहीं किया था। पक्का वादा, मैंने जल्दी से कहा। मैं इस अल्फाजी चक्कर से फायदा उठाने के चक्कर में था। जाहिर है बात सिर्फ काबिल एतराज मनाजिर की थी, इससे पहले का तो मैंने कोई वादा नहीं किया था। तो फिर करूं फोन? बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और तालूत ने रिसीवर उठा लिया। फिर उसने रोशीला के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से एक जनानी आवाज सुनाई दी, हेलो, मिस रोशीला मौजूद हैं? कौन साहब बोल रही हैं? राना अजीजुद्दीन। मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद ही लम्हात के बाद रोशीला की हाँपती हुई आवाज सुनाई दी, राना साहब। राना अजीजुद्दीन ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे नाराज हूँ राना साहब, रोशीला ने रूठी हुई आवाज में कहा। इसे अपनी बदकिस्मती के अलावा और क्या कह सकता हूँ, तालूत ने जवाब दिया। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो आपके लिए तड़प रही हूँ, लेकिन आप मेरा पैगाम मिलने के बाद भी मुझसे ना मिले। मेरी समझ में नहीं आता यहाँ सब लोगों को क्या हुआ है। क्या सोते में इंसानी जिस्म भी निगाहों से ओझल हो जाते हैं? क्या मतलब? रोशीला ताजुब से बोली। दूसरे लोगों का भी यही ख्याल है कि हम रूई वाला की कोठी में अपनी ख्वाबगाह में मौजूद नहीं थे। हालांकि बात सिर्फ इतनी सी है कि नावक्त नींद आ गई थी और बस। अरे लेकिन मैंने खुद आपकी ख्वाबगाह में झांका था और फिर पूरी कोठी में आपको तलाश करती फिरी थी। मैं इस सिलसिले में और कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि हमारे साथ मुनासिब सलूक नहीं हुआ। तालूत ने किसी कदर संजीदगी से कहा, ओह, तो क्या रूई वाला ने आपसे भी कोई बदतमीजी की है? नहीं मिस रोशीला, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुमकिन है मैं बहुत जल्द आपका शहर छोड़ दूं। राना साहब, सुनिए तो सही राना साहब, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। बराहे करम आप अब रूई वाले की कोठी से निकल आइए। मैं रूई वाला की कोठी से निकल आया हूँ। ओह, क्या मतलब? कहाँ से फोन कर रही हैं? दिलशाद, रूम नंबर 108। माय गुडनेस, मैं अभी आ रही हूँ, मेरा इंतजार करें, रोशीला ने कहा और फोन बंद कर दिया। तालूत ने भी एक गहरी सांस लेकर रिसीवर रख दिया। आ रही है, उसने अजीब से अंदाज में कहा। मुबारक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यार तुम नाराज तो नहीं होगे? मेरा मतलब है। तालूत कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ और दफान हो रहा हूँ, मैंने कहा और तालूत हंसने लगा। मैं कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि तालूत और रोशीला की इब्तदाई गुफ्तगू जरूर सुनूंगा। चुनाचे मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं बज़ाहिर लिबास वगैरह तब्दील करके लेट गया था, लेकिन मेरे कान बाहर होने वाली आहट पर लगे हुए थे। दफातन मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे की चाबी के सुराग से कोई अंदर झांक रहा है। नाइट बल्ब रोशन था, तालूत के अलावा कौन हो सकता था? बदमाश इत्मीनान करना चाहता था कि मैं सो गया या जाग रहा हूँ। बहरहाल मैं सोता बना रहा और फिर हल्की सी कदमों की चाप दूर हो गई। तब मैं खामोशी से उठा, शाहदाना का दोशाला ओढ़ा और आहिस्तगी से बाहर निकल आया। राहदारी सुनसान पड़ी थी, लेकिन मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैं ठीक वक्त पर बाहर निकला था। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट से रोशीला बाहर निकल आई। एक पोर्टर ने कमरा नंबर 108 की तरफ उसकी रहनुमाई कर दी थी। दस्तक पर तालूत ने दरवाजा खोला। तब मुझे शाहदाना के दोशाले की एक और खासियत मालूम हुई। उसमें महफूज होने के लिए जरूरी नहीं था कि मैं इतनी ही जगह से अंदर दाखिल हो सकूं जितनी मेरी जसामत है। मैं तालूत की टांगों के दरमियान से भी आसानी से निकल गया था। गोया दोशाला ओढ़ने के बाद जसामत की कैद नहीं रहती थी। रोशीला अंदर दाखिल हो गई और तालूत ने दरवाजा बंद कर दिया। रोशीला के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो एक जगह खड़ी तालूत को घूर रही थी। क्या बात है मिस रोशीला, आइए अंदर आइए, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले मुझे ये बताइए राना साहब, क्या आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा कि रूई वाला के मकान से निकलने से कबल मुझे फोन कर लेते? दरअसल मिस रोशीला, रूई वाला की कमीनगी के बाद मेरी जुर्रत ना हुई कि किसी और से राब्ता कायम करूं। क्या कमीनगी की उसने? रोशीला चौंक कर बोली।
کچھ نہیں، صرف ہمارے اوپر ڈاکہ زنی کا الزام لگایا ہے، 5 لاکھ روپے نقد اور کچھ زیورات وغیرہ۔ وہ کمینہ، روشیلا دانت پیس کر بولی۔ جانے دو روشی، اسے اس کی کمینگی کی سزا ضرور ملے گی۔ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے خلاف سازش میں حصہ لیا ہے، تالوت نے کہا۔ روئی والا بے حد کمینہ ہے، لیکن تم سب کو ایک ہی کھانے میں نہ تولو ڈارلنگ، میں تو تمہاری دیوانی ہوں۔ میں نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے مناسب انتظام کر لوں، بس اتنی سی دیر میں سب کچھ ہو گیا۔ تم نے میرے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ وہ نانی کمبخت نہ جانے کیوں زندہ ہے ابھی تک، بس وہ سب کی طرف سے مشکوک ہے، پیسے کی لالچی ہے۔ میں نے اسے موٹی رقم دی، تب جا کر تیار ہوئی۔ میں تمہیں اس کے بدلے میں 10 گنا رقم دوں گا روشی، دولت کی فکر مت کرو۔ مجھے تو بس تمہاری فکر ہے، اور کس بات کی فکر ہو سکتی ہے مجھے؟ روشیلا نے تالوت کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے گرا دیا۔ اسی وقت میرے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں ہے محترم عارف صاحب، اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، راسم میرے نزدیک کھڑا تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تشریف لائیے، راسم نے کہا اور میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے میں اپنے کمرے میں تھا۔ یقیناً یہ تالوت کی بدماشی تھی، اس نے راسم کو ہدایات دے دی ہوں گی، اور راسم میری چوکیداری کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں خود بھی وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن دوسری صبح روشیلا ناشتے میں ہمارے ساتھ تھی۔ مس روشیلا، آپ کب تشریف لائیں؟ میں نے پوچھا۔ بس صبح ہی صبح، پتہ معلوم کر کے آ گئی۔ تالوت نے مجھے آنکھ مار کر ایک مخصوص اشارہ کیا اور بولا، مس روشیلا بضد ہیں سیکٹری کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، اور ہم ان کے ساتھ ہی قیام کریں۔ میں تالوت کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تالوت نے ایک بار پھر ہونٹ سکوڑ لیے، گویا روشیلا سے بیزاری کا اظہار کر رہا تھا، اور میں اس کی بات بخوبی سمجھ گیا، اور میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ سیٹھ روئی والا کے رویے کے بعد بھی آپ اس بات پر غور کریں گے رانا صاحب، میں نے خشک سے انداز میں کہا۔ سیٹھ روئی والا میں اور مجھ میں فرق ہے گلر بھائی، روشیلا نے کسی قدر تیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ فرق مجھے معلوم ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ روشیلا بولی۔ بس میری زبان نہ کھلوائیے مس روشیلا، میں آپ دونوں کے فرق کو بخوبی جانتا ہوں۔ آپ میں اور روئی والا میں 1 لاکھ اور 4 لاکھ کا فرق ہے، آپ کی حیثیت صرف 20% ہے۔ ایک لمحے کے لیے روشیلا کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن اس نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور پھر وہ تالوت کے کندھے پر سر رکھ کر روتی ہوئی بولی، ڈارلنگ، تم میری توہین برداشت کر رہے ہو؟ تمہارا سیکٹری کیا کہہ رہا ہے؟ سیکٹری کیا کہہ رہے ہو آخر؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ تالوت نے کڑک کر کہا۔ حضور رانا صاحب، جو کچھ عرض کر رہا ہوں درست ہی ہے، خود سیٹھ روئی والا نے مجھے بتایا تھا، اس نے 10% کی آفر مجھے بھی دی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے مس روشیلا کے ذریعے آپ کو پھانسا ہے۔ 5 لاکھ میں 1 لاکھ روشیلا کا ہے، اور حضور رانا صاحب، میں نے ان دونوں کی گفتگو بھی سنی ہے، کہیے تو لفظ بلفظ دہراؤں؟ کیوں مس روشیلا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سیٹھ روئی والا نے اس وقت ڈاکہ زنی کی اداکاری نہیں کی جب آپ نے چلتے وقت ان سے 1 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا؟ آپ کو معلوم نہیں؟ میں رانا صاحب کا دوست بھی ہوں، میں ان کے سارے مفادات کی نگرانی کرتا ہوں، چنانچہ میں نے آپ کی اور ان کی گفتگو ٹیپ بھی کر لی ہے۔ یہ جھوٹ ہے رانا صاحب، آپ کا سیکٹری جھوٹ بول رہا ہے، روشیلا نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سیکٹری میں یہی ایک خوبی ہے مس روشیلا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں تو آپ پر کروڑوں خرچ کرنے کو آمادہ تھا، لیکن آپ نے اپنی قیمت بہت کم لگائی۔ میرا خیال ہے آپ ناشتہ کر کے فوراً یہاں سے نکل جائیے، ورنہ میں آپ کی آوازوں کا ٹیپ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ روشیلا جلدی سے کھڑی ہو گئی، اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، کہتی بھی تو کیا، ساری پول کھل گئی تھی۔ تالوت نے کہا لگایا اور میری پشت تھپکتے ہوئے بولا، یار بڑی خوبیوں کے مالک ہو۔ بندہ پروری ہے حضور نواب صاحب، لیکن خادم سے کیا عقل مندی سرزد ہوئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موقع شناسی، فوراً میرا مقصد سمجھ گئے۔ در حقیقت مجھے اس عورت سے کوفت ہونے لگی تھی، اور میں اسے بلا کر اپنی حماقت پر خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار عورت پن نام کو نہیں ہے، انتہائی لچر انداز ہے، اس کی موجودگی میں خود مجھے اپنی مردانگی پر شک ہونے لگتا ہے۔ مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ اب وہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ میرا خیال ہے ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تالوت نے جواب دیا۔ میں ہنستا رہا۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے رات سخت گزری ہے۔ بس یار یاد نہ دلاؤ، نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہے، یوں سمجھو اپنی حماقت کی سزا بھگتتا رہا ہوں۔
खैर फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन इसे लिख लो, पीछा भी नहीं छोड़ेगी आसानी से। नहीं, अब मैं खुद पीछा छुड़ा लूंगा। कम से कम एक बात तो सामने आ गई है, अब वो किस मुंह से इजहार उल्फत करेगी? इसी मुंह से जिससे वो सबके सामने फिल्मी हीरो से करती है। मैं हीरो नहीं विलन हूं। चलो नाश्ता करो। उसकी मौजूदगी में मैंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, और सच पूछो आरिफ, तो ये भी मैंने उससे इंतकाम लिया है। उल्लू की पट्टी ने 1 लाख की हैसियत मुझसे ज्यादा समझी थी और अपनी दानिस्त में मुझको बेवकूफ बनाया था। बहरहाल मुझे खुशी है कि अब तुम जमाना साज होते जा रहे हो, मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। ठीक 10 बजे किसी ने तालूत के दरवाजे पर दस्तक दी और मैं उठ खड़ा हुआ। हमारा अंदाजा दुरुस्त ही था, वो नूरी ही थी। हेलो नूर, मैंने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। नूरी ने हम दोनों को सलाम किया और झिझकती हुई अंदर दाखिल हो गई। हम बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तालूत ने उसे बैठने की पेशकश करते हुए कहा। ताज्जुब है? नूरी बुड़बुड़ाई। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैंने कहा। नूरी ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर गर्दन झुका ली। हम दोनों उसकी शक्ल देख रहे थे। तुमने जवाब नहीं दिया नूर, तालूत ने कहा। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे कुछ साफ साफ गुफ्तगू कर लूं। इजाजत है, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि नाश्ता कर चुकी हो या नहीं? कर चुकी हूं। चाय पियोगी या कोई ठंडी चीज? किसी शय की हाजत नहीं है, उसने जवाब दिया। जाहिर है हाजतमंद तो हम थे जो तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे घर खाने पहुंच गए, तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नूरी ने उसकी शक्ल देखी, न जाने क्या सोचकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं अपनी इस खुशकिस्मती को याद करके थोड़ी देर के लिए खुशी हासिल कर सकती हूँ, इसे बरकरार रहने दीजिए। खैर कुछ न कुछ खाओ पियो, अब वो साफ साफ गुफ्तगू शुरू कर दो, तालूत ने कहा। राना साहब, सलीम साहब, खुदा ने जमीन पर इंसानों की पैदाइश की जिस मसलहत से की, वो कुल्ली तौर पर हमारी या कम अज कम मेरी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मुसलमान होने की हैसियत से इस बात पर यकीन रखती हूँ कि इसमें मसलहत जरूर पिन्हा होगी। उसने इंसानों को एक अंदाज में एक जैसा पैदा करने के बाद उनकी हैसियत में तखफीफ की। इस पर भी जहन तरद्दुद का शिकार होता है, लेकिन इंसानी जहन को इतना ही कुछ दिया गया है जितनी जरूरत समझी गई। इसलिए अगर बात समझ में ना आए तो उसे भी मसलहत का दर्जा दिया जा सकता है। हाँ, आम सी बातें जहन में जरूर आ सकती हैं और उनसे इनकार एक अहमकाना कोशिश है जिसका सर पांव नहीं। नूरी चंद लम्हात के लिए रुकी। हम उसकी तरफ मुतवज्जा थे। उसने फिर कहना शुरू किया। कुदरत ने यकीनन तमाम कारखाने अपने हाथ में रखे हैं। इंसानों को यूं तो बहुत से दर्जे दिए गए हैं, लेकिन उनमें खालिस दुनियावी 2 दर्जे हैं, अमीर और गरीब। फिलासफरों और दूसरे लोगों ने यूं कहकर दिल को तसल्ली कर ली कि इंसान अपनी ज़ात अपनी फितरत से बड़ा होता है, दौलत की कोई अहमियत नहीं है। बिलाशुबा ये ख्याल की अजमत है, खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई शख्स सिर्फ ज़ात की इस्मत से आला हैसियत नहीं हासिल कर सकता। वो लोग जो फितरतन भी अजीम हैं और दौलतमंद भी, वो यकीनन आम इंसानों से अरफा हैं। राना साहब, मैंने दुखों और तंगदस्ती में आंख खोली है। जिंदगी के किसी दौर में हमने खुद को मुकम्मल ऐशो इशरत में नहीं पाया, ताहम चंद लम्हात सुकून के जरूर मुयस्सर हुए हैं। मेरी जहनी परवरिश इसी माहौल में हुई है जिसमें मैं आज तक हूँ। इसलिए जब मुझे कोई ठुकराता है, धुतकारता है या किसी और तरीके से परेशान करता है तो मुझे कतई हैरत नहीं होती। मैं जानती हूँ कि कुदरती तौर पर मेरी यही हैसियत मुतय्यन की गई है और मुझे यह हैसियत कबूल करनी चाहिए। बाबू खान से पहले भी बहुत सी बुरी निगाहों ने मुझे छुआ है। मैं मुदाफ़ियत करती रही हूँ और मेरा हक है, लेकिन कहीं भी किसी भी हालत में मेरी मुदाफ़ियत शिकस्त भी खा सकती है। मैं उस शिकस्त को भी अपनी हैसियत समझकर कबूल कर लूँगी और चंद रोज़ के दुख के बाद मुझे कोई एहसास नहीं रहेगा। तो राना साहब, आप साहिब सरवत हैं। मेरी जो हैसियत है कुछ मैंने इस वक्त बताई है, कुछ का अंदाज़ा आपने मेरे घर से लगा लिया होगा। कल के खाने की आपने मुनासिब कीमत अदा कर दी थी और मुझे उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैंने कुछ रुपए बमुश्किल तमाम कर्ज हासिल करके खाने का इंतज़ाम किया था। मैंने 100 रुपये के नोट से सबके कर्ज अदा कर दिए। मेरे पास कुछ रुपए बच गए हैं जिन्हें अगर आप चाहें तो बख्शिश के तौर पर मुझे दे दें। वापस लेना चाहें तो पेशे खिदमत हैं। मेरे लिए ये मुनाफा काफ़ी है कि आप जैसे अजीम लोगों ने मुझसे कोई काम लेकर मुझे इज्जत बख्शी। हाँ, अगर मुनासिब समझें तो मुझे इस तवज्जो की वजह बता दें जो आप मुझ पर देते रहे हैं और दे रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने भरे मुंह से मुझे बहन कहा है। उनकी हैसियत पर तो अभी तक मुझे शुबा नहीं, हालांकि बहुत सी जुबानों से मेरे लिए लफ्ज़ निकला है। खुद बाबू खान ने भी एक बार अब्बा मियाँ के सामने मुझे बहन कहा था, लेकिन बहरहाल हर लफ्ज़ एक हाजत होता है। राना साहब,
اگر میں آپ کو پسند آ گئی ہوں، اگر آپ مجھے کھلونا بنانے کے خواہش مند ہیں تو کیا مجھے ایک درخواست کرنے کا حق دیں گے؟ اس نے خاموش ہو کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور جب ہم کچھ نہ بولے تو کہنے لگی، ابھی میں زندگی سے جد و جہد کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ عورت مرد کے لیے اسے ایک نہ ایک دن مرد کے بستر کی زینت بننا ہے، خواہ اپنی مجبوری یا ضرورت کے تحت، یا پھر اگر خوش بخت ہو تو عزت و احترام اور مذہب کی اجازت کے ساتھ۔ رانا صاحب، ضمیر میں ابھی کچھ زندگی باقی ہے، ابھی کچھ آرزویں سسک رہی ہیں، انہوں نے دم نہیں توڑا۔ جب یہ آرزویں آخری سانس لے کر دم توڑ دیں گی تو خود کو دنیا کے حوالے کر دوں گی، اور اس وقت کسی کو اپنے قریب آنے سے نہیں روکوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں رانا صاحب کہ جب مجھے آرزوؤں کی لاش نظر آ جائے گی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ ہی کے حوالے کروں گی، میرا وعدہ ہے رانا صاحب۔ اس دوران میں نے طالوت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتا تو یقیناً مجھے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو جاتا۔ میں تو اس وقت چونکا جب طالوت نے گراتے ہوئے اچانک جھپٹ کر نوری کے بال پکڑ لیے۔ تجھے کس نے یہ حق دیا ذلیل کہ تو انسانوں کو اس قدر نیچ سمجھے؟ بول، ہم نے تیرے ساتھ کون سا برا سلوک کیا ہے؟ تیری سوچ اس قدر ذلیل ہے گمان بھی نہیں تھا۔ طالوت نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور نوری قالین پر جا پڑی۔ طالوت، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے ہلاک کر دوں گا، اس نے انسانیت کی اس قدر گھناؤنی تصویر دکھائی ہے کہ… طالوت پھر اس کی طرف بڑھا لیکن میں اس کے راستے میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہماری دنیا کی باتیں ہیں، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور جو باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئیں ان کے بارے میں تم کو اقدام نہیں کرو گے۔ اس نے ہمیں کتنی گالیاں دی ہیں، تمہیں ان کا احساس نہیں ہے؟ طالوت نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے خیالات درست ہیں، کاش تم اس کا وہ لہجہ سنتے جب بابو خان اس کی عصمت کے درپے تھا اور یہ اس سے اپنی ملازمت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا یہی حاصل ہے طالوت، ہمارے ہاں عورت ایسی ہی مظلوم ہے، مگر ہم نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو اس سے کچھ بھی نہیں چاہا، ہم نے تو اس کی نسائیت کی کوئی توہین نہیں کی۔ طالوت کراہا، ہمارے جیسے دوسرے انسانوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، یہ ہماری اندرونی کیفیت سے کب واقف ہے؟ میں نے کہا اور طالوت اعتدال پر آ گیا۔ تو کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں، یہ بیچاری اگر اس کی عادی نہ بھی ہوئی ہوگی تو اب ہو جائے گی، میں نے کہا اور طالوت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر نوری کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے میری بہن، میری نوری، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ نوری نے جلدی سے پاؤں سکوڑ لیے، اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی ابھر آئی، اس کا چہرہ ایک انوکھے رنگ میں چمکنے لگا، اور پھر اس نے طالوت کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے منہ پر اتنے تھپڑ مارو بھیا کہ میری شکل بگڑ جائے، مجھے مار مار کر لہو لہان کر دو، لیکن اللہ کے واسطے مجھے یہ بالکل سچ سچ بتا دو کہ کیا نوری تمہاری بہن بننے کے لائق ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی میری طرف توجہ دے؟ مجھے بتاؤ، میں کیوں اس قابل ہوں؟ میں نے خود کو زندگی بھر سڑک پر پڑا ہوا ایک پتھر سمجھا ہے، اچانک میری حیثیت کیوں بدل گئی؟ میرے اندر کون سی تبدیلی ہوئی ہے؟ نوری طالوت کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نوری، نور، آؤ بیٹھو، آؤ نور، ہم دونوں، ہم تینوں ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتائیں، ہم لوگ اپنی تسلی کرنے کی کوشش کریں، لیکن نوری مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں، اس کے لیے مجھے معاف کر دو نوری۔ تمہارے اس تھپڑ نے ہی تو مجھے تمہارے خلوص کا یقین دلایا ہے بھیا، تمہارے تھپڑ ہی نے تو میری ڈھارس بندھائی ہے۔ اب میں تمہارے سامنے بے شرمی کی باتیں کبھی نہ کروں گی، اب میں ایک بے سہارا آوارہ قسم کی لڑکی نہیں ہوں، اب میں ایکسٹرا گرل نہیں ہوں جسے اسٹوڈیو کے چپڑاسی سے لے کر مالک تک لوٹ کا مال سمجھتے ہیں، اب میں ایک باحیثیت عورت ہوں۔ بھیا تم مجھے چاہو جتنے تھپڑ مار لو، لیکن میرے اس تصور کو نہ توڑنا کہ اچانک میں بڑی بن گئی ہوں۔ نوری نے لجاجت سے کہا اور طالوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ ہم انسان جذبات سے کسی طور خالی نہیں ہوتے، ہم نے اپنی کیفیات بدل لی ہیں، ہم سخت بے حس ہو گئی ہیں، ہم نے جدید بننے کی کوشش میں خود پر نہ جانے کتنے لبادے ڈال دیے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب ہماری اصلیت ابھر آتی ہے اور اس وقت ہم معمولی انسان ہوتے ہیں، حقیقی انسان ہوتے ہیں۔ میں پھر بھی تم سے معذرت خواہ ہوں نوری، لیکن ہمارے خلوص، ہماری محبت پر بھروسہ کرو، ہم تم سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے رہے، بس انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، انہوں نے اس وقت تمہاری اور بابو خان کی گفتگو سنی تھی جب بدماش بابو خان شراب کے نشے میں انسانیت کے رشتے بھول گیا تھا اور تم اسے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اپنی نوکری کا تحفظ مانگ رہی تھی،
نوری، انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور ہم نے تمہیں بہن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری آج تک کی توجہ صرف اسی لیے تھی، یقین کرو اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں بھی بے قصور ہوں بھیا، میں نے دنیا کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے، حرص و ہوس سے لبریز، کوئی بے مقصد کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، کہیں جنس کی طلب ہے، کہیں دولت کی۔ تم کہاں سے آئے ہو بھیا مجھے نہیں معلوم، میں تو اس نیکی کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جس کے عوض تم مجھے ملے ہو۔ میں خاموش تھا، جب وہ دونوں جذبات میں ڈوب کر خاموش ہو گئے تو میں نے نوری سے کہا، نور وعدہ کرو کہ اب ہمیں جھوٹا نہیں سمجھو گی۔ نہیں سلیم بھیا، کبھی نہیں، خدا کی قسم کبھی نہیں، نوری نے خلوص سے کہا، اور خود بھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولو گی۔ وعدہ بھیا، آپ نوری کو جھوٹا نہیں پائیں گے۔ ناشتہ کر کے آئی ہو؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ نہیں۔ اس نے شرمائے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی۔ تالوت کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھنٹی بجا کر ویٹر کو بلایا اور اسے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نوری کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ صرف چند منٹ قبل اس کے چہرے پر عجیب سی خشکی اور بے نوری تھی، لیکن اب ایک عجیب سی جاذبیت اور ملاحت پیدا ہو گئی تھی، جیسے اسے اچانک سکون مل گیا ہو، جیسے منزل سے مایوس ہو کر مسافر کو غیر متوقع طور پر نشان منزل مل گیا ہو۔ یہ اس لڑکی کی سادگی تھی، اس نے ان اجنبیوں پر بھروسہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس وقت تک خاموشی رہی جب تک ویٹر ناشتہ لے کر نہ آ گیا۔ شروع کرو نور، میں نے کہا اور ہم دونوں بھی اس کے سامنے کھسک آئے۔ آپ بھی لیں بھیا، نوری نے شرمائی ہوئی آواز میں کہا، ہم دونوں ناشتہ کر چکے ہیں، تم ہمارے لیے چائے بنا دو۔ میں نے کہا اور نوری نے بڑی نفاست سے ہمارے سامنے چائے بنا کر پیش کر دی۔ نوری خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی اور پھر وہ ناشتے سے فارغ ہو گئی اور پھر برتن ایک طرف سرکا دیے۔ نور، تالوت نے چند منٹ کے بعد اسے مخاطب کیا، جی بھیا، میرا خیال ہے اب تمہارے ذہن میں ہماری توجہ نہیں کھٹک رہی ہوگی، اس لیے ہم اس سے آگے کی گفتگو شروع کر دیں۔ جی بھیا، نوری نے اسی معصومیت سے کہا۔ یہ طے ہو چکا کہ اب تم صرف ننھے سے صفدر کی بہن نہیں ہو، بلکہ ایک چھوٹے اور دو بڑے بھائیوں کی بہن ہو، اور جب بڑے بھائی موجود ہوتے ہیں تو بہنوں پر کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، اس لیے آج سے تم گھر سے باہر کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو۔ بھیا، نوری نے بڑے جذباتی انداز میں کہا اور اس کی گردن کچھ اور جھک گئی۔ ہم جو کچھ کریں گے ہمارا فرض ہوگا، اس میں تمہیں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس آج تم سے یہی گفتگو کرنی تھی۔ گھر کیا کہہ کر آئی ہو؟ ابا میاں کو بتا کر آئی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جا رہی ہوں۔ پوچھا ہوگا کیوں؟ ہاں، آپ لوگوں کے چلے آنے کے بعد گفتگو ہوئی تھی۔ عبدل بھائی نے بتا دیا تھا کہ روئی والا نے مجھے بابو خان کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ابا میاں نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی۔ ابا میاں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ رات بھر نہیں سو سکے، شاید روئی بھی تھے، لیکن صبح کو انہوں نے مجھے دلاسے دیے۔ ہاں، جب میں نے ان سے آپ کے پاس آنے کے لیے کہا تو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ میں نے ان سے بحث کی اور کہا کہ بہرحال مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، ممکن ہے ان بڑے لوگوں نے مجھے کسی ملازمت کے لیے منتخب کیا ہو۔ ابا میاں مخالفت کرتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میری عزت کو خطرہ درپیش ہو تو جان دے دوں، لیکن عزت نہ جانے دوں۔ یہ دنیا بے مطلب کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ آج بھیا صفدر بھی اسکول نہیں گیا۔ وہ معصوم کہہ رہا تھا کہ اب وہ نہیں پڑھے گا اور کوئی چیز فروخت کر کے گھر کا خرچ چلائے گا۔ اس نے بھی معصومیت سے کہا تھا کہ باجی، جب ابا رو رہے ہیں تو تم نوکری کی تلاش میں کیوں جا رہی ہو؟ نوری کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ہاں نور، وہ ایک غیرت مند باپ ہے، حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ان کا اضطراب بجا ہے۔ ابا میاں کہہ رہے تھے کہ جب بابو خان، جن کو انہوں نے اپنی عزت کا محافظ سمجھا تھا، جنہیں انہوں نے بڑے بڑے واسطے دیے تھے، اتنا گندا نکل سکتا ہے، اب تو صفدر پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نوری نے روتے ہوئے بتایا۔ بے شک نوری، ان کے احساسات درست تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غریب کو عزت کا زیادہ احساس ہوتا ہے، وہ بہن بیٹیوں کی عزت کی نزاکت جانتا ہے۔ غریب کسی حد تک بھروسے کے قابل ہوتا ہے، جب اس سے ہی بھروسہ اٹھ جائے تو پھر دولت مندوں کا کیا ٹھکانہ، وہ تو کچھ بھی کر دیں، ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ بس کرو نور، بس کرو، اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ جاؤ نور بہن، اپنے محترم باپ کو سمجھاؤ، ان سے کہو دولت انسانیت کی کسوٹی نہیں ہے، انسان ہر حال میں انسان ہے، بشرطے کہ وہ انسانیت کا احساس رکھتا ہو۔ بس اب تم جاؤ نوری بہن، شام کو ہم گھر آئیں گے اور ہاں، رات کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم ہمارے لیے کیا پکاتی ہو۔ میں انتظار کروں گی بھیا، نوری اٹھتے ہوئے بولی۔ گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے رکھ لو نوری، اس کے بعد تمہیں یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم خود گھر کا نظام سنبھال لیں گے۔ لو، یہ رکھ لو۔ میں نے 100 کے 2 نوٹ نوری کے پرس میں رکھ دیے۔
पैसे तो मेरे पास थे भैया, नूरी ने कहा। रख लो, किसी भी मामले में मदाखलत मत करो। बहुत अच्छा भैया, नूरी ने कहा, और फिर वो हम दोनों को सलाम करके बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद तालूत काफी देर तक गुमसुम बैठा रहा। क्या सोच रहे हो तालूत, मैंने पूछा। यार बाज़ औक़ात तो तुम्हारी दुनिया से भाग जाने को दिल चाहता है। बड़ी भयानक जगह है। इंसान को यहाँ कैसे कैसे रूप दिए गए हैं, कैसी कैसी मजबूरियां उनके कंधों पर डाल दी गई हैं। मैंने इस मजलूम लड़की के साथ ज्यादती की, इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मैंने तुम्हारे जज्बात को भी ठेस पहुंचाई है आरिफ, मैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। नहीं तालुत, अभी तुम मेरी दुनिया के बहुत से पहलुओं से अजनबी हो। मैंने भी तुम्हारे साथ गुस्ताखी की है, जिसके लिए मैं तुमसे मुआफी चाहता हूँ। अरे नहीं मेरे दोस्त, मेरी तरफ से खुली इजाजत है। मेरी किसी गलती पर तुम मुझे सरजनिश कर सकते हो। तालूत ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी फितरत से बखूबी वाकिफ हो गया हूँ तालूत। जो कुछ तुम कह चुके हो उसके बाद बार बार तुमसे कहलवाना हमाकत ही है। बहरहाल अभी बहुत से ऐसे दौर आएंगे जब हमें अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि मेरी गलती पर मुझसे बददिल मत हो जाना, बल्कि मेरी इस्लाह कर देना। मेरी तो अब पूरी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है तालूत, मैं तुमसे किस तरह बददिल हो सकता हूँ। बहरहाल किसी जरूरतमंद की मदद के लिए कुछ गलत लम्हात भी आ जाएं तो हम खुश असलूबी से उन्हें टाल देंगे। यकीनन इससे जो रूहानी खुशी नसीब होती है उसकी कोई कीमत नहीं है। रोशीला के बारे में क्या ख्याल है? वो तमाम मदारिज से गुजरी हुई औरत है। हम सिर्फ उन लोगों से मुतासिर होते हैं जिनके ज़मीर में थोड़ी बहुत जिंदगी बाकी है। जिसके पहलू में ज़मीर नाम की कोई शय ही ना हो, उसकी इस्लाह नामुमकिन है। रोशीला के लिए इतना ही काफ़ी है। अब वो किसी हैसियत से हमें कबूल नहीं है। आइंदा उसे कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा। सेठ रूईवाला के बारे में क्या ख्याल है? उस गधे के लिए भी यही सजा काफ़ी है। वैसे उससे भी टकराव होता रहेगा। मेरे ख्याल में उसके हवास दुरुस्त करने के लिए 5 लाख की धमकी काफ़ी हुआ करेगी। हाँ आरिफ, एक काम और करना है। क्या? जिन लोगों के जेवरात और कागज हमारे पास नहीं हैं, उन्हें वो वापस पहुंचाने हैं। उनके लिए क्या किया जाए? क्या एक एक के घर चलोगे? ये तो मुनासिब ना होगा। ऐसा करते हैं कि एक मुनासिब मजमून के खतूत टाइप कराती हैं, जिनमें उन्हें इतला देंगे कि उनकी जान सेठ रूईवाला से छुड़ा दी गई है और वो उसके चक्कर से निकल चुके हैं। चुनाचे उनके रहन के कागजात और जेवरात वगैरह हाजिर हैं। अब वो खुद को रूईवाला से आज़ाद समझें। अगर वो किसी किस्म की धमकी दे तो उसे खातिर में ना लाएं। इसके साथ ही जिसका जो सामान है उसके पैकेट बनाकर एहतियात से उन लोगों को पार्सल कर दें। बेहतरीन, बहुत उम्दा ख्याल है। तालूत ने मेरी राय पसंद की और इस बात का भी फैसला हो गया।